throughout the week, and we are blessed to be in the presence of the Lord today. Amen. Let's read Psalm 1 in the beginning of our service. پہلا زبور ہم پڑھیں گے. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا. شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. آمین. خداوند صادقوں کی راہ کو جانتا ہے. آپ مبارک ہے، لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. اس لیے آپ مبارک ہے کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ رائچس لائف سٹائل کو فالو کرتے ہیں، آپ خداوند کو فالو کرتے ہیں، یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں. اور لکھا ہے کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. Let's read in English. It is written, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. And whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. This is a beautiful psalm which gives you two pictures of a wicked person and a righteous person. Very simple, very easy to understand. ایک ایسا شخص جو خداوند کی راہ پر نہیں چلتا اور ایک ایسا شخص جو خداوند کی راہ پر چلتا ہے. ایک ایماندار کے بارے میں اور ایک شریر کے بارے میں دونوں کو کمپیئر کیا گیا ہے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی ہی سمپلسٹی کے ساتھ، تاکہ کوئی کنفیوژن ہی نہ رہے اور آپ کے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے، اتنی نالج ہو سکے کہ آپ ڈیسائیڈ کر سکے کہ آپ نے کس رستے پہ چلنا ہے، وکڈ وے پہ کہ رائچس وے پہ. اور یہ بہت ہی سمپل اور ایزی اور میرا فیوریٹ زبور ہے، کیونکہ اس میں بتایا جاتا ہے ایک مبارک حالی کے بارے میں، ایک راست باز شخص کے بارے میں، کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم کیوں چرچ جائیں، ہم کیوں کلام کو پڑھیں، ہم کیوں پریئر میٹنگز میں جائیں. وائی وی شوڈ ڈو دیٹ مور اینڈ مور. اور یہ زبور جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وائی، کیونکہ یو ول بی بلیسڈ. خداوند آپ کی مدد کرے گا. Everybody wants to prosper today, wants to be successful today, wants to grow today in every area of their life. اور وہ کیسے ہوگا؟ فزیکلی، اسپرچولی اور فائنینشلی کیسے گرو کریں گے، کیسے پراسپیرٹی کو دیکھیں گے اپنے خاندانوں میں، اپنی لائف میں. when you follow the righteous lifestyle. It's not a boring lifestyle, it's the blessed lifestyle. Amen. لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا. اونچی بولیے، کیا نہیں کرتا؟ نہیں چلتا. اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. یعنی کہ نہ وہ ان کاموں میں حصہ لیتا ہے، وہ شریروں کے صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں
نہیں بیٹھتا. یعنی کہ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا کھڑے ہونا بیٹھنا, the Lord is watching you. People around is watching you. A man is known by the company he keeps. So ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی سوچ, آپ کا خیال دوسروں کی لائف پر اثر دکھا سکتا ہے. وہ ایمانداری کیا جس کی زندگی سے کوئی اور دوسرا بچ نہ سکے. Amen. It's very important کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے اس کا امپیکٹ دوسروں پر پڑ سکے. آپ کا ریلیشن شپ صرف خداوند کے ساتھ مضبوط نہ ہو, بلکہ آپ کے ارد گرد, آپ کے باپ کے خاندان میں, آپ کی ماں کے خاندان میں, آپ کے سسرال میں, آپ کی کلیسیا میں, آپ کی کمیونٹی میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات چیت کرنا لوگوں کے لیے امپیکٹفل ہو, انفلوئنشل ہو. لوگ جانے کہ یہ مسیحی لوگ ہیں, ان کے منہ سے ہر وہ بات نکلتی ہے جس سے آپ انکریجڈ ہوتے ہیں, پازیٹیو ورڈز نکلتے ہیں, بلیسنگ کے ورڈز نکلتے ہیں, اور لوگ آپ کی زندگی سے سیکھیں اور نہ صرف آپ خداوند کے گھر میں آئیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کو لانے کا سبب اور وسیلہ بنے. ہاللیلویا. آئیے آج ہم خداوند کے ساتھ عہد کریں گے کہ ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہوئے. We will close our eyes and we'll ask the Lord that, Lord, help us to have a great relationship with you and with everyone who is around us, Lord. Anyone who is watching us online, this is the moment. Before even we go into the service, we want to empty ourselves and renew our commitment with the Lord. He's watching you. He's watching your character. He's watching your decisions. He's watching your choices. Let's ask the Holy Spirit that today through worship, through the meeting, through the Word of God, through prayers, Lord, help us to make a decision, a choice that will not only change my life, my family's life, but my church's life as well, my community as well. کیونکہ جب ایک شخص کی زندگی بدلتی ہے, اس کے خاندان کی زندگی بدلتی ہے, جب اس خاندان کی زندگی بدلی جاتی ہے تو کمیونٹی بدلتی ہے, ملک تبدیل ہوتے ہیں. It starts with you. ایک شخص سے سٹارٹ ہوتا ہے, آپ کا خاندان بدل جاتا ہے, آپ کے گھرانے بدل جاتے ہیں, آپ کی کلیسیا روحانی ترقی کرتی ہے, آپ کے ملک میں بیداری آتی ہے. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ آج خداوند کا روح, پاک روح یہاں پر کثرت سے جنبش کرے, پاک روح کی بارش ہو, اس کا گہرا مسا آئے اور بندھن ٹوٹے, جوئے ٹوٹے اور روگی رہائی پائے, چھٹکارا پائے اور گواہی کے ساتھ واپس آئے. I'm going to request Pastor Sadiq Masih